السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 25 فروری ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتوار کے روز جو ہے میں اپنے ہی ڈائری کے صفحات میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہوں، ان لفظوں کو دوبارہ سے اس کی منظر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، اب اس آئینے میں صورت نہیں دیکھی جاتی، اب اس آئینے میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ یہاں پھول آرزوؤں کے کھلتے نہیں کبھی، بچھڑیں جو ایک بار ملتے نہیں کبھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو ڈائری ہے اس کے تقریباً کردار جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو کہ جن کا ڈائری میں تذکرہ تو ہے لیکن وہ حیات ہیں، بہت سارے جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ ہر دور میں جو ہے سیاستدان جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ نوکروں کی طرح سے، غلاموں کی طرح سے، لونڈیوں کی طرح سے، کنیزوں کی طرح سے استعمال کرنے کی عادی رہی ہے، اور خود یہ جو سیاستدان ہیں وہ کس طریقے سے اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے اپنے ہی آستینوں میں ڈاکوؤں کو، دہشت گردوں کو اور خود قاتلوں کو جو ہے وہ پالتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا کام نکل آتا ہے اور وہی قاتل، وہی ڈاکو، وہی دہشت گرد جب خود ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں تو پھر انہیں وہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے خود پولیس کے ہاتھوں ہلاک کروانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج کی جو ڈائری کے ہمارے صفحات ہیں، 5 قسطیں جو ہے وہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے پروگرام میں آصف علی زرداری کے خلاف جسٹس نظام الدین اور ان کے بیٹے اظہار کے دوہرے مرڈر کیس میں کس طریقے سے ایک ڈی ایس پی کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس طریقے سے ڈی ایس پی نے اس وقت کے منظور مرحوم آئی جی مقبول رانا کو جو ہے وہ جواب دے دیا تھا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور سعید مائٹی کا آج ہم ایک تذکرہ کریں گے، 2-3 جو قسطیں ہیں ڈائری کی اسی پر مشتمل ہیں کہ کس طریقے سے ایک پولیس والے کا بیٹا جو ہے ایک بہت بڑے دہشت گرد، ایک بہت بڑے اچکے، ایک بہت بڑے بدماش کے ہاتھوں لگنے کے بعد کیسے جو ہے وہ علاقے کا دادا بن کر، وہ علاقے کا دادا جب دہشت کی علامت بن جاتا ہے تو پھر اس وقت کے بہت ہی مزور وزیر داخلہ کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بن جاتا ہے۔ بڑی والی مونچھوں والی سرکار جو تھی اس دور کے صدر مملکت کے داماد تھے، نام میں کیا لوں، لیکن ہمارے بہت ہی اچھے دوست تھے، سمیع اللہ مروت دوست ہیں، بلکہ کس طریقے سے وہ خود بھی ٹریپ ہوئے اور اپنی زندگی کو بھی جو ہے وہ انہوں نے داؤ پر لگا دیا تھا۔ سمیع اللہ مروت کا دور جام صادق کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس دور میں خود امتیاز شیخ نے جو ہے وفاق میں جانے سے معذرت کر لی تھی اور سندھ میں ہی رہے اور 2 حکومتوں کو وہ چلاتے رہے، جام صادق کی اور اس کے بعد مظفر شاہ کی۔ جام صادق کے تمام تر کارناموں کے پیچھے جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ وہی امتیاز شیخ تھے۔ امتیاز شیخ ہی جہاں بیوروکریسی کو استعمال کر رہے تھے، وہیں پوری کی پوری پولیس جو ہے وہ ان کے اشارے پر کام کر رہی تھی۔ بظاہر ٹائٹل پر تو انہوں نے اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ جو ہے عرفان مروت کو آگے کر رکھا تھا۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ دیباچہ بیان کر دیا ہے، جس پر میں آج کے پروگرام میں، آج کی رپورٹر کی ڈائری میں، آج کے یہ جو پروگرام ہمارا ہے ماضی کے دریچوں کے حوالے سے، اس میں ہم اس پر آج بات کریں گے۔ یہ 5 قسطیں جو ہے یہ میں اب پڑھنے کی جو ہے وہ جسارت اس وقت کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر۔ یہ اخبار جو ہے یہ غالباً جو ہے یہ
1 जून 2000 का है। यानी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जून 2000 तो कितने साल पुराना होगा। ये वाक़यात इससे पहले के हैं, ये जाम सादिक दौर के वाक़यात हैं। अब ये जो रिपोर्टर की डायरी है, इस वक्त स्क्रीन पर भी नाज़रीन आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी को जानता तो वो अमानत जावेद ही थे। अमानत जावेद ही ने पुलिस के तफ्तीशी कार्रवाई और उसके दाव पेच को एक महबूबा की तरह से गले लगाया और उसमें इस कदर डूब गया कि उन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं आया। और पुलिस के इस तफ्तीश का सहर उस वक्त टूट गया जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कानून और पुलिस के तफ्तीशी वर्क की पूजा एक मजहबी फरीज़े की तरह से की थी। और मैं ये बात यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी मेहनतों और सलाहियतों की वजह से, काविशों की वजह से अमानत जावेद को, मिर्ज़ा भी थे, मिर्ज़ा अमानत जावेद को DIG समीउल्लाह मरवत के करीब ना लाया होता तो आज समीउल्लाह का कोई नाम लेने वाला ही ना होता। और अगर समीउल्लाह रोज़े अव्वल से ही अमानत जावेद मिर्ज़ा को करीब रखता तो शायद उन्हें आज ये दिन देखना भी नसीब ना होता। अमानत जावेद के लहजे में तलखी ज़रूर थी, मगर वो दिल का बुरा नहीं था और न ही इनमें किसी तरह की कोई मुनाफिकाना आदतें पाई जाती थी। वो हमेशा अपने सीनियर अफसर से ज़रूरत से ज़्यादा ही मुखलिस रहता था और उनसे कोई भी बात नहीं छुपाता था। अगर उन्हें पुलिस की तफ्तीश का कीड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। वाक़याती शहादतों के ज़रिए जुर्म को साबित करना उनका एक महबूब मशगला था। उनका कहना था कि इंसानी ज़बान तो झूठ बोल सकती है या इन्हें खौफ या लालच से झूठ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन ये बेजान वाक़याती शहादतें कभी भी झूठ नहीं बोलती, बल्कि ये तो टाइम एंड स्पेस से भी मुबर्रा होती हैं और फूल की तरह हर जगह खुशबू देती है। मैंने उनकी तफ्तीश और उसूल परस्ती को बहुत करीब से देखा है। एक बार वो शाह फैसल कॉलोनी थाने के SHO थे, इंचार्ज थे कि एक रोज़ हवालात में एक जेब तराश किसी तरह से हलाक हो गया और उसका इल्ज़ाम संतरी कांस्टेबल पर आ रहा था, मगर इस उसूल परस्त थानेदार ने इस सिपाही को बेगुनाह ज़ाहिर किया और कहा कि ये जेब तराश तबाही मौत मरा है। जब ऊपर से दबाव पड़ा तो उन्होंने ये इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और इस तरह वो 9 साल तक महकमा जाती सज़ा के चक्कर में फिसता रहा। उनकी जगह कोई और थानेदार होता तो ख़ुद को बचाने के बजाय पूरे थाने के एहलकारों को भी हवालात में बंद करने से दरेग नहीं करता। लेकिन ये अमानत जावेद था जिन्होंने ये इल्ज़ाम अपने सर लिया। यही नहीं, एक रोज़ IG सिंध मकबूल राना ने नवाज शरीफ का पैगाम उन्हें दिया कि अगर जस्टिस निज़ाम और उनके बेटे इजहार अहमद के दोहरे कत्ल की वारदात में सिर्फ आसिफ अली जरदारी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली कलाशनकोफ और कार की बरामदगी रिकॉर्ड पर जाहिर कर दे तो वो उन्हें न सिर्फ SP के ओहदे पर तरक्की दिलवा देगा बल्कि उन्हें CIA का SP बनाकर इनकी सर्विस में भी 2 साल की तोसी करा देगा। मगर अमानत जावेद बहुत ही दूरअंदेश थे, जिन्हें मालूम था कि ये गलत काम उनसे करवाया जा रहा है और उसे करवाने के लिए इस कदर भारी लालच भी दिया जा रहा है। तो उन्होंने IG सिंध राना मकबूल अहमद की आंखों में आंखें डालकर साफ लफ्ज़ों में माजरत कर ली। राना मकबूल जैसे ना सुनने की आदत ही ना थी, इस मौके पर दांत पीसते हुए रह गया।
امانت جاوید کو جسٹس نظام الدین اور ان کے بیٹے کے دوہرے قتل کی واردات کی تفتیش دی گئی تو انہیں معلوم ہوا کہ کراچی پولیس پہلے بھی اس مقدمے میں پی ایس ایف کے رہنما بلال شیخ کا چالان کر چکی ہے۔ اس کیس کی اثر نو تفتیش کر کے انہوں نے وہ چونکا دینے والے رزلٹ اپنے اعلیٰ افسروں کو دیے کہ سب کے سب حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ اس طرح سے کہ بلال شیخ کو محض 10 لاکھ روپے کا انعام حاصل کرنے کے چکر میں ڈی ایس پی نذیر تنولی نے ڈی آئی جی ملک اقبال کے حکم پر چالان کیا تھا۔ وہ چالان بھی ایک جعلی دستاویز کی بنا پر کیا گیا تھا۔ وہ دستاویز کیا تھی؟ اسلحہ ایکسپرٹ اے آئی جی غلام عباس جعفری کی رپورٹ تھی جو اس اسلحے سے متعلق تھی جو اس دوہرے قتل کی واردات میں استعمال کی گئی تھی۔ ڈی ایس پی نے بلال شیخ کو پکڑنے کے بعد ڈرامائی طور پر اس کی نشاندہی پر ڈیفنس کے ویرانے سے ایک کلاشنکوف برآمد کروائی جس کے مشیر نامے کے گواہ ڈیفنس تھانے کے انچارج مبین احمد اور انسپکٹر غلام عباس کولاچی بنے۔ اس کے بعد وہ اسلحہ ایکسپرٹ کے پاس بھجوایا۔ اب ذرا سا میں اس میں جن کرداروں کے نام آئے ہیں اس وقت تھوڑا سا میں اس میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کون تھے۔ نذیر تنولی ڈی ایس پی کا ذکر ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا پھلندہ محض 10 لاکھ روپے کے انعام کے حصول کے لیے کیا گیا تھا۔ ایک موجودہ جو صدر ہیں دوسری بار بننے والے آصف علی زرداری کو نواز شریف کے اس سیاسی انتقام کے تحت جو ہے وہ انہیں اس کیس میں دوہرے مرڈر کیس میں ان کو گھیرنے کی کوشش کی تھی، یعنی یہ ایک سیاسی انتقام تھا۔ اس کے لیے پولیس کا کاندھا استعمال کیا گیا تھا نذیر تنولی۔ یہ نذیر تنولی جو ہے یہ اس وقت ان کے صاحبزادے وقار تنولی یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور نذیر تنولی جو ہے ان کے ایک بڑے بھائی ہوا کرتے تھے دوست محمد ہیڈ کانسٹیبل۔ اس کو پوری کراچی پولیس دوسو کے نام سے جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے۔ بہت ہی ہر دل عزیز پولیس والے تھے وہ۔ ان کا ایک صاحبزادہ مشتاق احمد تنولی آئی تھنک سو جو کہ ڈی ایس پی ریٹائر ہو چکے ہیں، اس وقت کراچی کے بہت ہی نامور وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دوسو سے میرے تعلقات تھے بہت پرانے، جب میں نیا اس فیلڈ میں تو 82-84 کی میں بات کر رہا ہوں۔ میر جبار خان میر زبیر کے والد یہ ڈی آئی جی کراچی تھے، ان کے یہ اردلی تھے۔ ہماری روز کی بنیاد پر ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں یہ میرے ہمراز راہی تھے تو غلط نہیں ہوگا، بڑی اندر کی خبریں ہمیں دیا کرتے تھے۔ دوسو نے ہی اپنے چھوٹے بھائی نذیر محمد تنولی کو جو ہے پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی کروایا تھا۔ غالباً اس وقت اے ایس آئی کو بھرتی کرنے کی 50,000 یا 1 لاکھ روپے جو ہے وہ لیا، رشوت تھی اس کی، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی انہوں نے مفت اپنا رسوخ استعمال کر کے، چونکہ ڈی آئی جی کے اردلی تھے تو ظاہر ان کی بات سنی جاتی تھی۔ اس وقت کراچی میں ایک ہی ڈی آئی جی ہوا کرتا تھا جس کی پوسٹنگ سندھ حکومت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ مرکز سے اس کی پوسٹنگ ہوا کرتی تھی۔ یہیں پر میاں امین بھی ڈی آئی جی رہے اور یہیں پر میاں افتخار رشید بھی ڈی آئی جی رہے، اور بہت سارے ڈی آئی جی جو ہے وہ وہیں پنجاب سے آیا کرتے تھے۔ خود ملک اقبال جو جس کا ذکر اس میں ہے یہ چودھری برادران کے منظور نظر تھے، انہی کی سفارش پر ان کی پوسٹنگ بھی ایز اے ڈی آئی جی کراچی ہوئی تھی۔ خیر، میاں امین کے زمانے میں کراچی کے تھانے پھر بکنا شروع ہو گئے تھے۔ ایس ایچ او کوئی بھی ان کے دور میں بغیر رشوت کے پوسٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ دور کی میں بات کروں تو میر جبار جو ہے وہ انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ کراچی کے بہت ہی طویل ترین پوسٹنگ ان کی رہی ایز اے ڈی آئی جی، اور انہی کے دور میں جو ہے یہ ایم کیو ایم کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس کا ذکر بھی آگے ڈائری میں آئے گا۔ خیر میں ذکر کر رہا تھا نذیر تنولی کا۔ نذیر تنولی کو بھرتی کرانے کا سہرا دوست محمد کے سر جاتا ہے۔ نذیر تنولی کو جو ہے پہلی بار تھانے کا ایس ایچ او لگوانے کا سہرا جو ہے وہ بھی دوست محمد دوسو کے سر جاتا ہے، جنہوں نے انہیں پہلی بار جو ہے ڈاکس تھانے کا ایس ایچ او بنوایا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں اس وقت ان سے ملنے بھی گیا تھا۔ خلیل ان کے پاس ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھے یا سب انسپکٹر تھے، یہ بھی 84-85 کی بات کروں، 86 اس دور کی بات کروں میں، تو یہ ان کا پہلا تھانہ تھا۔ بہرحال دوست محمد دوسو نے ان کو بنایا، اور اس کے بعد پھر کیسے پیسے آنے کے بعد ان کی آنکھیں انہوں نے ماتھے پہ رکھ دی کہ اس اپنے بھائی کو جس کے کتنے بڑے احسانات تھے انہیں ہی کہتے ہیں کہ پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دڑاڑے پڑ گئی دولت نے کہ میں تو ڈی ایس پی ہوں اور یہ اردلی ہے، سارے احسانات وہ بھول گئے تھے۔ خیر یہ نذیر تنولی کا تھوڑا سا میں نے ذکر کرنا تھا تاکہ معلوم ہو سکے یہ کردار کیسے ہیں۔ دوسرا اس میں ہے مبین۔ مبین کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس وقت اب میں کیا ذکر کروں، بہت ہی ان کی حالت کہتی کہ اچھے نہیں، پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتہ ہے، نذیر تنولی کو بھی مجھے نہیں پتہ کہ حیات ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں خود مبین نے شادی کر لی تھی، کسی ایک اچھی خاتون نہیں تھی ان کے ساتھ شادی ان کی ہوئی تھی، ایک ایسی خاتون ڈمپل تا نام، پتہ نہیں کیا نام، میں نام بھی بھول گیا اس کا، وہ ایک بہرحال کچھ ملزمان پکڑے گئے تھے۔ چودھری سہیل فیض جو اگر یہ سن رہے ہیں میرا پروگرام تو انہیں پورا واقعہ یاد ہوگا۔ مشتاق چنا میرا خیال ہے ان کے ایس ایس پی تھے اس وقت ایسٹ کے، اور ایک اینٹی بغدری اسکواڈ چلا رہے تھے وہاں پر۔ یہ شارع فیصل میں ان کا آفس تھا، یہ سہیل فیض تھے، ساتھ میں اعجاز شاہ مرحوم انسپکٹر جو بعد میں پولیس مقابلے میں نہیں بلکہ دہشت گردی کے واقعے میں انہیں شہید کر دیا کہتے ہیں۔ خود زمان ٹاؤن تھانے کے جب وہ ایس ایچ او تھے، کیا نام تھا اس دہشت گرد کا، مادوری اینڈ اس کی گروپ نے مارا تھا اس کو۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈاکو پکڑ لیے تھے، اور ڈاکوؤں سے جب تفتیش کی کہ بھئی اتنا تم نے لوٹ مار کے مال کہاں کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں خرچ کیا، عیاشی میں زیادہ مال خرچ کیا۔ بھئی کہاں سے لڑکیاں منگوایا کرتے تھے؟ جی فلانے جگہ آنٹی سے منگوایا کرتے۔ کہتا ابھی فون کر کے لڑکیاں منگا سکتے؟ اس نے کہا ہاں بھی کرتا ہوں۔ فون انہوں نے گھمایا اور ان سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہاں کہاں؟ اس نے کہا جی یہ سپر مارکیٹ پہ لے آئے۔ یہ سپر مارکیٹ اس وقت تھا، میرا خیال ہے نام میں صحیح لے رہا ہوں غلط لے رہا ہوں، یہ شارع فیصل پتہ، تو وہاں پر جو ہے وہ لے آئے، اس کو لڑکیوں کو بلوایا تھا۔ یہ پولیس پارٹی وہاں پر جو ہے ان کو ساتھ میں لے کر آئی تھی، یہ سب سادے لباس میں تھے اور وہ وہاں پر کھڑا تھا، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ آ رہے تھے۔ جب دیکھا سامنے تو لڑکیاں جو آ رہی تھی ساتھ میں جو ہے وہ مبین صاحب جو ہے انسپکٹر ہیں وہ بھی آ رہے تھے، اب پکڑے گئے پولیس کے ہاتھوں سارے، وہ لے گئے بعد میں پھر معافی تلافی کر کے چودھری سہیل فیض نے جو ہے وہ ان پر دریا دلی کا مظاہرہ کر کے، اور مرحوم اعجاز شاہ نے جو ہے وہ انہیں پھر رہا کر دیا، اور ان کو لان تان کی کہ تمہیں یہ ایسا کرتے ہوئے اچھا زیب نہیں دیتا ہے، پولیس کا نام جو ہے تم کچھ زیادہ ہی خراب کر رہے ہو اپنی اس قسم کی گری ہوئی حرکتوں کو کرنے کے نتیجے میں۔ خیر یہ تو برسبیل تذکرہ مجھے جو ہے یہ تھوڑی سی ان سب کی وضاحت کرنی تھی۔ اچھا یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد اچھا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی رپورٹ یہ لکھ کر دیں۔ اچھا خیر یہ ڈی ایس پی نے بلال شیخ کو پکڑنے کے بعد ڈرامائی طور پر اس کی نشاندہی پر ڈیفنس کے ویرانے سے ایک کلاشنکوف برآمد کروائی، جس کے مشیر نامے کے گواہ ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او مبین احمد اور انسپکٹر غلام عباس کولاچی بنے۔ اس کے بعد وہ اسلحہ ایکسپرٹ کے پاس اس کو بھجوایا، اس کلاشنکوف کو، اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی رپورٹ یہ لکھ کر دیں کہ یہ وہی اسلحہ ہے جو جسٹس نظام احمد اور ان کے بیٹے کے دوہرے قتل کی واردات میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس اصول پسند اسلحہ ایکسپرٹ نے غلط رپورٹ لکھنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں پہلے لالچ اور اس کے بعد معطل اور برطرف کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن اس مرد مومن نے وہی رپورٹ دی جو صحیح تھی، یعنی کہ ناٹ فائٹ کی رپورٹ، جس کے بعد 10 لاکھ کے انعام اور پروموشن کے چکر میں
اندھے ہونے والے ڈی ایس پی نے اسلحہ ایکسپرٹ کی رپورٹ سے ناٹ کا لفظ جو ہے وہ ویٹو پھیر کر مٹا دیا اور باقی رپورٹ یعنی فائرڈ کی جعلی رپورٹ عدالت کو مقدمے کے فائل کے ساتھ چالان کی شکل میں بھجوا دی۔ اچھا جی، یہ نمبر فرسٹ 2۔ اچھا، جس کے بعد اسی امانت جاوید نے مقدمے کی اثر-نو تفتیش کے دوران اسلحہ ایکسپرٹ غلام عباس جعفری کی اصل رپورٹ فائل سے نکلوا کر اعلیٰ افسران اور کورٹ کو بھجوا کر ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا کر انہیں انصاف کرنے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ یہ کارنامہ تھا امانت جاوید مرزا کا، جو بلال شیخ کو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ انصاف کرنا جانتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی تفتیش میں بلال شیخ کو بے گناہ قرار دے کر ان کی رہائی کے لیے رپورٹ اپنے اعلیٰ افسروں اور کے ذریعے کورٹ کو بھجوا دی۔ یہ ایک مثال میں نے ان کے انصاف پسند ہونے اور باریک بینی سے تفتیش کرنے کی دی ہے۔ اچھا، اب میں دوبارہ سعید مائٹی کے کیس کی طرف جا رہا ہوں۔ سعید مائٹی، جس روز سعید مائٹی سے سی آئی اے کی پولیس پارٹی کا مقابلہ ہوا، اس روز اتفاق سے ڈی آئی جی سی آئی اے سمیع اللہ مروت اور مشیر داخلہ عرفان اللہ مروت دونوں ہی کراچی میں نہیں تھے۔ مشیر داخلہ تو مری کے برف باری سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور سمیع اللہ مروت لاہور کے کسی فلم اسٹوڈیو میں کسی نئی فلم کی جو ہے اوپننگ کی تقریب میں شامل تھے۔ غالباً یہ فلم تھی اسلم ناتا کی، جو میری معلومات کے مطابق۔ اچھا، اس روز دن کے 12:30 بجے لکی سٹار کے قریب سی آئی اے کے سب انسپکٹر خلیل الرحمان، اے ایس آئی زمرد، ہیڈ کانسٹیبل جمیل شاہ اور اے ایس آئی محمود اصغر طارق روڈ سے سنیپ چیکنگ ختم کر کے واپس آ رہے تھے کہ لکی سٹار کے قریب اے ایس آئی محمود اصغر کی شکاری آنکھوں نے سفید رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ والی کرولا کار کو مشکوک حالت میں دیکھا، جس میں 3 نوجوان سوار تھے۔ اس کار کا پولیس موبائل نے خاموشی کے ساتھ تعاقب کیا۔ ملزمان نے وہ کار صدر پینوراما سینٹر کے باہر روکی اور خود پینوراما سینٹر کے اندر داخل ہوئے، جس پر سی آئی اے کی پارٹی نے ان تینوں ملزموں کو للکارا، ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کا یہ مقابلہ تھوڑی دیر جاری رہا، جس میں ایک نوجوان زخمی ہوا جبکہ اس کے دوسرے دونوں ساتھی فرار ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ زخمی ہونے والا کوئی معمولی نوجوان نہیں تھا، بلکہ وہ تو طارق روڈ کا نامی گرامی سعید مائٹی تھا اور فرار ہونے والے عثمان اور اکبر شاہ تھے۔ ان کی کار کی تلاشی لینے پر کار کے اندر سے 3 کلاشنکوف اور 370 راؤنڈ بھی ملے اور یہ کار بھی چھینی گئی تھی۔ جب سی آئی اے کی پارٹی کو معلوم ہوا کہ زخمی ہونے والا سعید مائٹی ہے تو پولیس والوں کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے اور کسی میں بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اپنی طرف سے ایف آئی آر درج کر کے قانونی کارروائی کی شروعات کرے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ سعید مائٹی تو مشیر داخلہ کا بہت ہی خاص آدمی ہے اور انتخابی مہم کے دوران سعید مائٹی نے مشیر داخلہ کے لیے وہ کام کیے تھے جو کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے حلقہ انتخاب کے ایسے تمام سیاسی عناصر جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے، ان کا ایک ایک کر کے کام تمام کر دیا، یعنی انہیں اوپر پہنچا دیا۔ اسی وجہ سے وہ مشیر داخلہ کے اسی وجہ سے سی آئی اے کے ہاتھوں سعید مائٹی کے عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل جب وہ اپنے لیے عید کے نئے جوتے اور کپڑے خریدنے پینوراما سینٹر صدر گیا تھا، مقابلے میں زخمی ہونے پر سی آئی اے والے پریشان تھے
اور گھبرائے ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اس دلیر ڈی ایس پی امانت جاوید مرزا نے اپنی طرف سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا، اور انہوں نے انسپکٹر راجہ لہراسب اور سے ڈی آئی جی کی پوزیشن معلوم کی، تو پتہ چلا کہ وہ تو لاہور کے فلم اسٹوڈیو میں کسی رنگا رنگ تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، یعنی وہ اس وقت اسلم ناطا کے مرحوم کے قریب بیٹھے تھے وہاں، جہاں پر سپر اسٹار بھی جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ اس پر ڈی ایس پی امانت جاوید نے کہا کہ انہیں موبائل ٹیلی فون پر اطلاع دے دیں، جس پر راجہ لہراسب نے انہیں ڈی آئی جی کو موبائل فون پر اطلاع دی، اور ڈی آئی جی اپنا دورہ مختصر کر کے شام 7:30 بجے کی فلائٹ سے واپس کراچی پہنچے۔ اسی رات ایک پریس کانفرنس بھی اس سلسلے میں کی گئی، اور پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا گیا کہ سعید مائٹی نے درجنوں ڈاکے مارے ہیں اور ان مقابلوں میں 19 پولیس اہلکاروں کو شہید کر چکا ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد رات 9:30 بجے امانت جاوید کے پاس انسپکٹر سلیم بیگ، اور سلیم بیگ آیا اور انہیں اشاروں سے سمجھانے لگا کہ سعید مائٹی کا کام تمام کر دو، جس پر امانت جاوید نے پوچھا کہ کس کا حکم ہے۔ اس پر انسپکٹر سلیم بیگ نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں اشاروں سے حکم دینے والے کے بارے میں بتا دیا، جس پر ڈی ایس پی امانت جاوید نے غصے میں آ کر اس انسپکٹر کو یہ کہہ کر اپنے کمرے سے نکال دیا کہ جاؤ اپنے مچھڑ سے کہہ دو کہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا یہ، اور نہ ہی اپنی حراست کے دوران کسی کو ہلاک کرنے کی اجازت دوں گا۔ سلیم بیگ کے جانے کے بعد، سلیم بیگ بھی مرحوم ہو چکے ہیں، ہمارے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ سلیم بیگ کے جانے کے بعد انسپکٹر راجہ لہراسب آیا اور انہوں نے بھی اسی طرح کا پیغام دیا، جس پر امانت جاوید نے انہیں جواب دیا کہ میری ڈی آئی جی سے 3-4 بار ٹیلی فون پر اور آمنے سامنے باتیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ لیکن اس دوران امانت جاوید بھانپ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور یہ لوگ ضرور سعید مائٹی کو اب مروائیں گے، کیونکہ وہ مشیر داخلہ کا ہمراز تھا، اور اس کا اب زیر حراست زندہ رہنا خود مشیر داخلہ کے لیے بہت ہی خطرے کی بات تھی، کیونکہ حساس ادارے بھی سی آئی اے آ کر سعید مائٹی سے تفتیش کریں گے، اور بہت سارے قتل کی وارداتوں کا انکشاف ہوگا جو سعید مائٹی سے کروائے گئے ہیں۔ یہ سوچتے ہی امانت جاوید نے نہ آؤ دیکھا اور نہ ہی تاؤ دیکھا، بلکہ خود کو اس مصیبت سے بچانے اور خود سعید مائٹی کو موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے اے ایس آئی زمرد کے ذریعے ایک رپورٹ بنوا کر بغرض علاج معالجے کے سعید مائٹی کو جناح ہسپتال میں داخل کروا دیا، جس کا علم جب ڈی آئی جی کو ہوا تو وہ امانت جاوید سے بہت خفا ہوا۔ اگلے روز عید الاضحیٰ تھی اور امانت جاوید سمیع اللہ کے بنگلے پر ان سے عید ملنے گیا اور ان سے درخواست کی کہ ان کی والدہ بہت شدید بیمار ہیں، لہٰذا مجھے چھٹی دی جائے تاکہ میں اپنی والدہ سے ملنے چکوال جا سکوں۔ اس طرح سے قسمت نے امانت جاوید کو اس پریشانی سے بچانا تھا، اور وہ چھٹی لے کر عید منانے اپنے آبائی گاؤں چکوال چلا گیا۔ یہ عید الاضحیٰ مشیر داخلہ کے لیے بہت پریشانیوں والی عید تھی، جس کی وجہ سے سی آئی اے کا ڈی آئی جی سمیع اللہ مروت بھی خاصا پریشان تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سعید مائٹی کا کیا کریں۔ سعید مائٹی کا جناح ہسپتال کے جس وارڈ میں داخل کیا گیا تھا، وہاں سی آئی اے کے انسپکٹر سلیم بیگ اور ملک ممتاز آوان کی ڈیوٹیاں خاص طور سے لگائی گئی تھی۔ یہ دونوں افسران میرے مہربان تھے، اور میری مہربانی کی وجہ سے ہی یہ دونوں ڈی آئی جی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لیکن ان دونوں افسروں کی ڈیوٹی کے دوران جناح ہسپتال میں جب سعید مائٹی کا خون ہوا تو میں دنگ رہ گیا۔ اس وقت میں نے ان دونوں سے اصلیت جاننے کی بہت کوشش کی، مگر دونوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔
اسی وارڈ کی ایک نرس غزل نے مجھے بتایا کہ وقوع والی رات ان دونوں افسروں نے وارڈ میں مجرا کروایا تھا اور ضرورت سے زیادہ شراب پی رکھی تھی. انہیں تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا اور کام کرنے والوں نے اپنا کام بڑی صفائی سے کر دیا تھا. اس طرح سے پولیس کی حراست میں سعید مائٹی کا کام تمام کر دیا گیا اور وہ راز جو سعید مائٹی کے سینے میں تھے ان کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے. اس افراتفری کے دور میں کسی کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ پولیس حراست میں سعید مائٹی کی ہلاکت کا واویلا مچاتے. سعید مائٹی کا قتل پولیس والوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے میں پولیس والوں کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی ضرور شامل تھی. اس کی وجہ سے اسے زہریلا انجیکشن لگا کر ہلاک کیا گیا. وقت گزر گیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ سمیع اللہ مروت کا اس واقعے سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. چونکہ وہ CIA کا سربراہ تھا، اس وجہ سے انہیں اس واقعے کی ذمہ واری سے مبرہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تاہم یہ حقیقت ہے کہ سعید مائٹی کی ہلاکت کے بعد مشیر داخلہ نے سکون کا سانس لیا ہوگا، ورنہ سعید مائٹی کے پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں پکڑے جانے کے بعد انہیں ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پرابلم یعنی کہ پھانسی کا بندہ دکھائی دے رہا تھا. اچھا کہ جیسے ان کا آخری وقت آ گیا ہو. رپورٹر کی ڈائری پڑھنے والوں کو میں اب ذرا سعید مائٹی کے ماضی کے بارے میں بھی کچھ بتاتا چلوں کہ وہ کون تھا. سعید مائٹی ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل عبدالرشید گنجا کا لاڈلا بیٹا تھا. بہت خوبصورت تھا. اسے کچھ تو اپنے والد پولیس ہیڈ کانسٹیبل کے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا اور کچھ اس ماحول کا اثر تھا جہاں سعید مائٹی نے اپنا لڑکپن گزارا. یعنی طارق روڈ کے کمرشل اسٹریٹ پر ان دنوں ابراہیم ماچھی نامی فیروز آباد تھانے کے ہسٹری شیٹر کی کچھ اس طرح سے حکمرانی تھی کہ کوئی دکاندار اسے جگہ ٹیکس ادا کیے بغیر دکان کا شٹر کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. جن دکانداروں نے اس طرح کی کوئی جرت کی وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تھے. ابراہیم ماچھی کے اس بے تاج بادشاہت اور اس کے روب دھاپ کو دیکھ کر کم سن خوبرو سعید مائٹی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور وہ بہت جلد ہی ان کی گود کا زینت بن گیا اور ابراہیم ماچھی کے بہت قریب ہو گیا. اس کے ساتھ تنہائی میں راتیں گزارنے لگا. سعید مائٹی ابراہیم ماچھی کا اس طرح سے دوست بن گیا تھا کہ ایک روز جب ابراہیم ماچھی سعید مائٹی کے کار شوروم سلیکٹ موٹرز پر اسے لینے آیا تو سعید مائٹی کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے نادان بھائی کو اس کے ساتھ جانے سے نہ صرف روکا بلکہ ابراہیم ماچھی کو بھی برا بلا کہنے لگا. یہ سننا تھا کہ ابراہیم ماچھی نے اب اسی وقت گولیاں مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور سب کے سامنے سعید مائٹی کو عیاشی کی غرض سے اپنے عشرت قدے پر لے گیا. سعید مائٹی اپنے گرو سے اس قدر متاثر تھا کہ اس کے لیے اپنا گھر بار کاروبار تک جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اچھا جس کے بعد ابراہیم ماچھی نے لوٹ مار اور جگہ ٹیکس کا کام سعید مائٹی کے سپرد کر دیا اور وہ اس کے اشارے پر طارق روڈ کے دکانداروں سے ہونڈا ٹیکس وصول کرنے لگا اور جو ٹیکس ادا نہیں کرتا وہ اپنے گرو کے حکم پر اس کا کام تمام کر دیا کرتا تھا. اس طرح سے کم عرصے میں سعید مائٹی نے بے پناہ پولیس مقابلے کیے اور ایک اندازے کے مطابق کوئی 19 پولیس اہلکاروں کو پولیس مقابلوں کے دوران ہلاک کیا. اس طرح سے پورے طارق روڈ اور PCH سوسائٹی میں سعید مائٹی کی دہشت کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے. اس علاقے میں اس کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ جہاں سعید مائٹی کی موجودگی کی اطلاع ملتی وہاں سے فیروز آباد تھانے کی پولیس موبائل کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. سعید مائٹی کی وحشت کے ڈنکوں نے جام صادق علی دور کے مشیر داخلہ کو بھی متاثر کیا اور وہ انہوں نے بھی خوف کے اس علامت کو اپنے
مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جس کے میں دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اگر کبھی مشیر داخلہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ اس کے پورے خاندان کا کام تمام کر دے گا۔ ان شرائط کی وجہ سے سعید مائٹی کا وائٹ ہاؤس میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور کن کن خفیہ مقامات پر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ سعید مائٹی کو زیر کمان کرنے سے وزیر داخلہ کے مونچھوں کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ خود کو غیر معمولی بہادر و دلیر بھی سمجھنے لگ گیا تھا، اور ایک ایک کر کے راستے کے سارے کانٹے انہوں نے سعید مائٹی کے ذریعے ہٹا دیے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جب خود مشیر داخلہ سعید مائٹی سے ڈرنے لگے تھے، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ ان کی ہر فرمائش پوری کیا کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کا ہم راز تھا۔ ان دنوں محمود آباد تھانے میں مشیر داخلہ کے ایک دست راست زرولی نے حاجی خلیل الرحمان کی ایس ایچ او لگایا تھا، وہ جو ضرورت سے زیادہ ہی میٹھا تھا، اور وہ بھی اس گروہ کا ہمراز تھا۔ وہ سعید مائٹی کے تمام گناہوں کو بڑی صفائی سے صاف کیے جا رہا تھا، اور کسی طرح کا کوئی نشان و ثبوت ہی نہیں چھوڑے جا رہا تھا، اور ہر واردات کو اتفاقیہ یا پھر خودکشی ظاہر کرنا انسپکٹر حاجی خلیل الرحمان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ یہ صورتحال تھی سعید مائٹی کے گناہوں کو دھلوانے کی۔ سعید مائٹی کا ایک اور بھی دشمن تھا جو چھپا ہوا دشمن تھا، وہ صرف اور صرف موقع کی طاق میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور کب وہ اس کا کام تمام کر دے۔ ان کی یہ دشمنی کی بنیاد طارق روڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت نرم و نازک لڑکی تھی جس کو سعید مائٹی زبردستی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایک روز اس کے سامنے اس لڑکی سے دست درازی اور غنڈہ ٹیکس وصول کرنے کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تھی دشمنی کی وجہ۔ اس چھپے ہوئے دشمن نے ہی CIA کی حراست میں پولیس مقابلے کے زخمی اپنے دیرینہ دشمن اور اپنے محبوب کے قاتل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ میں یہاں اس کا نام محض اس لیے نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس کا نام ریکارڈ پر کہیں بھی نہیں آیا، اس وجہ سے میں اس کا نام نہیں لکھ رہا ہوں، لیکن سعید مائٹی کو حراست کے دوران مروانے کی خواہش مند وزیر داخلہ کو ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ CIA کے خوشامدی اہلکاروں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ CIA کا انسپکٹر امانہ جاوید بہت خراب افسر ہے، اور انہوں نے آپ کا حکم ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ سعید مائٹی کو بچانے کے لیے، جب یہ مارنے سے پہلے کی بات ہے، یہ ڈائری میں تھوڑے سے ترتیب اس کی الٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، تو وہ شکایت کی تھی ان کے مشیر داخلہ کے جو لاڈلے تھے، جو ان کے خوشامدی پولیس والے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ بھئی آپ کا حکم وہ اس موزور DSP نے ماننے سے انکار کیا، آپ نے کہا تھا اس کو مار دو، وہ نہیں مار رہا بلکہ وہ آپ کے ارادوں کے راہ میں سیسا پلائی دیوار بن رہا ہے۔ جس کے بعد انہوں نے پھر کوئی کمزوری دے دی اس کی خود انسپکٹر امانہ جاوید کی، انہوں نے کہ اس کے سعید مائٹی کے پرس میں 80,000 روپے تھے جو چھاپہ مار پارٹی نے غائب کر دیے ہیں۔ مشیر داخلہ نے جو پہلے ہی اپنے حکم کی راہ میں دیوار بننے کی وجہ سے انسپکٹر امانہ جاوید پر بہت غصہ تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح امانہ جاوید کو برطرف کر کے جیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے اس وقت سمیع اللہ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ تمہارے چہیتے انسپکٹر امانہ جاوید نے سعید مائٹی کے پرس سے نکلنے والے 80,000 روپے خورد کیے ہیں، اس وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کرو۔ یہ سنتے سنگل مرت سمیع اللہ بھاگتا ہوا CIA سینٹر صدر آیا اور امانہ جاوید کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے اصل صورتحال معلوم کی، جس کے بعد اس چھاپے میں شامل سب انسپکٹر خلیل الرحمان، امیر حسین، زمرد اور محمود اظہر کو پیش کیا گیا۔ بعد ازاں 80,000 روپے کا مسئلہ تو کسی نے کسی طریقے سے حل کر دیا، لیکن مشیر داخلہ کے دل میں لگی ہوئی آگ تو اس کارروائی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ بعد ازاں چند روز بعد جب ان کے سامنے پولیس انسپکٹروں کی پروموشن کی لسٹ بھجوائی
جن کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینا تھی. اس فہرست میں سینیارٹی کے لحاظ سے سب سے پہلا نمبر امانت جاوید کا تھا، جس میں مرشد داخلہ نے کاٹ کر باقی تمام انسپکٹروں کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا حکم جاری کیا، اپنے با اخلاق ہونے کا ثبوت دیا. لیکن امانت جاوید کے کردار کا اندازہ اس صورتحال سے لگائیے. یہ آخری ایک قسط ہے، یہ پڑھ کے میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میں ایک تو پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ڈی ایس پی تھے، شولڈر پروموشن تھا ان کا، لیکن اصل اب پروموشن کی لسٹ آئی تھی. یہ تو تھے تو ڈی ایس پی سارے، شولڈر پروموشن میں ان کو ڈی ایس پی کر دیا تھا. کہ جب سعید میٹھی قتل کیس کی باقاعدہ عدالتی سماعت ہوئی تو انہوں نے اس طرح کی چونکا دینے والا بیان دیا جس سے مرشد داخلہ باعزت طور پر بری ہو گئے. سعید میٹھی کا قصہ اس طرح سے اپنے انجام کو پہنچ گیا. سعید میٹھی کے خاتمے کے بعد رپورٹر کی ڈائری میں سی آئی اے کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد سی آئی اے کی حراست میں ایک خوبرو لڑکا کے ہاتھوں پولیس کانسٹیبل کی ہلاکت سمیت اور بہت سارے متعدد واقعات کا ذکر بھی آئے گا کہ کس طریقے سے اسلم ناتا گرفتار ہوا، اس کا مینیجر بابو عبد الرحمان اور بابو کیسے گرفتار ہوا، گڑاب کے تار چوری کے کیس میں. یہ بہت سارے واقعات ابھی اس میں آنے والے ہیں. اب اس میں اس دور کے جو ہے اور بہت سارے واقعات رپورٹر کی ڈائری میں بھرے پڑے ہیں. فلک خورشید، اقبال محمود، جاوید اقبال، عزیز بلو کا ذکر بھی اس میں آئے گا. اور اے ایس پی سلمان سید جو کہ 12 اکتوبر 1982 کو ہاربر سب ڈویژن کا چارج سنبھالا اور 21 فروری 1983 تک وہ اس سب ڈویژن میں تعینات رہے. مجھے ان سے یہ پورے واقعات اس میں ہیں. اور اس میں اب آگے ذکر اب آنے جا رہا ہے اسما سسٹر قتل کیس نیو کراچی والا. یہ بہت چونکا دینے والا ہے، لیکن کیونکہ پروگرام کا دورانیہ ناظرین اس وقت بڑھ رہا ہے تو میں اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ماضی کے دریچوں کے نام سے، یا اس کو رپورٹر کی ڈائری کے اوراق میں کہوں. اسکرین پر آپ نے دیکھ لی اس وقت کی ڈائری تھی. ناظرین بہت ہی دلچسپ ڈائری ہے، اور ڈائری تقریباً میں تو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقائق پر مبنی ہے. اس دور کے اگر کوئی پولیس والے اس وقت زندہ ہیں کردار تو وہ میری اس ڈائری کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ واقعات جو ہے یہ ماضی میں اس وقت سی آئی اے میں رونما ہوئے تھے. یقین جانیے کہ کچھ ایسے واقعات بھی تھے کہ دل جو ہے میرا خون کے آنسو رونے کو چاہ رہا تھا. ایک بہت ہمارے اچھے دوست تھے سب انسپکٹر، ان پولیس افسروں کے، بڑے افسروں کے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں، یعنی آپس کی جو انتقامی کارروائیاں تھیں اس کے نتیجے میں وہ کتنے رسوا ہوئے کہ انہیں بے لباس کر کے جو ہے پیش کیا گیا تھا ڈی آئی جی سی آئی اے کے دفتر کے سامنے. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں لڑ پڑا اس وقت ڈی آئی جی سے کہ اتنا ظلم مت کرو کہ جس کا بوجھ تم نہ اٹھا سکو. وہ سب انسپکٹر بعد میں ایس پی بنے، وزیر اعلیٰ کے پی ایس او بھی رہے. بہت اچھے افسر تھے، بہت اچھے، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جو اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی. اور ان کی زیادتی پر مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آفتاب نبی نے بھی کوئی واویلا نہیں کیا تھا، جن کے کہنے پر انہوں نے جو ہے مشیر داخلہ اور خود عرف سمیع اللہ مروت کی کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ کی تھی کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. یہ کام، یہ ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا تھا خود اس وقت کے ڈی آئی جی آفتاب نبی نے انہیں، اور وہ خود ڈیفینس کے ایکسچینج کی جو تھے ان سے جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کروایا تھا. اور یہ پھر سیکریسی بھی آؤٹ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اس پر جو بیچارے پہ مصیبت آن پڑی جو آئی، وہ اللہ معاف کرے. اتنی زیادہ رسوائی نہیں ہونی چاہیے. اس قسم کے بہت دل ہلا دینے والے واقعات اس وقت رونما ہوئے تھے. میں اور بہت سارے واقعات تھے، ایک ایک کر کے بیان کروں گا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں. اللہ حافظ.